جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ. آج سنڈے اسپیشل لائیو فرام ولنگ وے اسٹوڈیو لاہور ڈاکٹرز انکلیو. میں آپ کا میزبان ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو جیسے ہم ہر سنڈے کو اسپیشل سنڈے کرتے ہیں اور اپنے پچھلے ویک کے جتنے بھی شوز ہوئے ہیں، جتنے بھی ٹاپکس کور ہوئے ہیں، ان کو ایک بار ریویو کرتے ہیں. اور آپ کے جو کوسچنز ہوتے ہیں، آپ کے جو میجر کوسچنز ہوتے ہیں، جو کوئریز ہوتی ہیں، جو رہ گئی ہوتی ہیں، صحیح طرح جواب نہیں ملا ہوتا، تو ان کو ایک بار دوبارہ ریویو کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ان کا اچھا جواب لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح آج میں دوبارہ حاضر ہوں اور اپنے گیسٹ کے ساتھ ڈاکٹر شاہ سوار علی اینڈ ڈاکٹر عائشہ. تو ہم اپنا جو آج کا شو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایک سوال تھا لاسٹ ویک کے شو کے، بلکہ کل کے شو کے ہی، کہ جس طرح ڈاکٹر صداقت نے بات کی کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شعبے کے، ناٹ اونلی ڈاکٹرس بٹ انجینئرس، نرسز، بزنس مین، ہر شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں انفارچونیٹلی اس سال میں اینڈ لاسٹ فیو ایئرس سے، کہ پاکستان کا کچھ بننے نہیں والا، کہ اب ضرورت ہے باہر جانے کی. اب لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے، کرنسی ڈی ویلیوڈ ہو گئی ہے، کوئی بننے نہیں والا، بینک کرپٹ ہونے والا ہے. اس طرح کے خیالات تنگ کرتے ہیں اور ہر شعبے میں ہی کہہ لیں سیچوریشن اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر، جابس کی فراہمی اتنی زیادہ نہیں کامن، اور جو مل بھی رہی ہیں ان میں بھی مشکل ہوتی ہے. لانگ ورکنگ آورس ہیں، کم پے ہے. اس طرح کے جو جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ٹو موو ابروڈ. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور کیا اصلیت ہے، واٹ از دا ریالٹی بیہائنڈ اٹ، تو اس کو جانیں گے. ایک چھوٹا سا کلپ ہے، آپ دیکھیے. اچھا، کیونکہ ہمیں آج وہ بھی کل پتہ ہے. کے زمانے میں یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، یورپ یا امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں کیا حالات ہیں. جی آج کل یہ جاننا تو قطعی مشکل نہیں ہے. جی انٹرنیٹ پہ آپ جائیے اور آپ پتہ چلائیے کہ جن مشکلات کا شکار آپ یہاں ہیں، کیا وہ مشکلات آگے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشنز ہیں وہ روایتی طور پر تکلیف دہ پائے گئے ہیں صدیوں سے، ہزاروں سال سے. چونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تال میل رکھنا چاہتا ہے جو بن نہیں پاتا. وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے جو کہ وہ کر نہیں پاتا. اور یہ ہمیشہ سے ہی جہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں، گھر میں یا کام کی جگہ پہ، ان کے درمیان جو فرکشن ہوتی ہے اس سے درد جنم لیتا ہے. پہلے زندگی کی رفتار ہی بڑی سست تھی. اب بھی گاؤں دیہات میں زندگی کی رفتار بہت سست ہے. لوگ پھوپھوں کے گھر جاتے ہیں تو واپس آنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا. لیکن شہروں میں زندگی کی رفتار بہت تیز ہے. لاہور کی نسبت کراچی، اور کراچی سے بڑھ کے لنڈن اور آگے نیو یارک. تو جب رفتار تیز ہوتی ہے تو وہ درد زیادہ واضح اور بڑا ہو جاتا ہے. جیسے کسی گاڑی میں کوئی خرابی ہو اور وہ آپ آہستہ رفتار سے چلائیں تو وہ خرابی یا وہ خراب آواز جو آتی ہے اس خرابی کی وجہ سے آپ کو اس کا پتہ نہیں احساس نہیں ہوتا. لیکن جب آپ رفتار تیز کرتے ہیں تو آپ کو اور سارے زمانے کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بگڑی ہوئی ہے اور وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی. تو یہ جو درد ہے جو کہ انسانوں کے آپس کے انٹریکشن سے ابھرتا ہے، اس درد کا علاج کبھی بھی نہیں کیا جاتا. اس سے نگاہیں ہٹائی جاتی ہیں، اس سے توجہ ہٹائی جاتی ہے. اور انسانوں کا ایک شیوا یہ بھی ہے، اور یہ ایک روایتی طور پر ہے، کہ جہاں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ وہاں سے دور دور بھاگتا ہے، بھاگ. جی جسے ہم فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں. یا تو وہ لڑتا ہے، اگر لڑتے ہوئے درد ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. تو انسان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے
کہ اگر وہ نقل مکانی کر لے گا تو اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ایک فینٹسی ہے جو کہ سب لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے تو وہاں ان کے لیے وہ مسائل نہیں ہوں گے جو یہاں پہ ہیں. اب انسان نے تجربات تو ہمیشہ کیے ہیں، گاؤں سے دیہات اور دیہات سے پھر شہر اور پھر آگے دوسرے ملکوں کا سفر ہوتا ہے. پاکستان میں 1970 میں تقریباً یہ کام شروع ہوا کہ لوگوں نے دڑا دڑ پاسپورٹ بنانے شروع کیے اور ملک سے باہر جانا شروع کیا. اور چونکہ فوری طور پر اس سے ریونیو آتا ہے، گھروں میں کچھ خوشحالی آئی، باہر کا پیسہ آتا ہے تو لوگ اس سے ذرا عیش و عشرت بھی کرتے ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ بہت سراہتے ہیں کہ ان کا جو فیملی ممبر باہر ہے اس کے وہ گن گاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. میرا اپنا ایک دوست جمال جو 37 سال جس نے مڈل ایسٹ کے ریگستانوں میں گزار دیا. زیادہ پڑھا لکھا نہیں وہ تھا، بچپن کا دوست تھا، اور 20-22 سال کی عمر میں وہ باہر چلا گیا. 5 سال کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے بنیادی جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں تو میں واپس آنا چاہتا ہوں. لیکن ہمیشہ ہی اس زمانے میں خطوں کا رواج تھا تو ایسے خط کے جواب میں تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں. یہ سن کے بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، گھر ابھی کچا ہے، بچوں کی ابھی پڑھائی. بہن کی شادی نہیں ہوئی، ابھی بیٹے کا یہ مسئلہ باقی ہے، اور مجھ سے آپ نے زیورات کا وعدہ کیا تھا. اور وہ ہر خط میں بتاتا ہے کہ اب مجھے یہ درد ہوتا ہے، اب مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، اب میرا بلڈ پریشر زیادہ رہنے لگا ہے، اب ڈائبٹیز ہونے لگی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں گھر والے کوئی نہ کوئی سبب ایسا پیدا کرتے رہے کہ وہ واپس نہ آ سکا. حتیٰ کہ بیچ بیچ میں مجھے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ جب وہ واپس سال کے بعد 1 مہینے کی چھٹی پہ آنا چاہتا تھا تو گھر والوں کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ایسے ہی ٹکٹ پہ جو پیسے ضائع کرنے ہیں، اور 1 مہینہ جو وہیں رہ کے تو کچھ ایڈیشنل کام کر لیا جائے تو فلاں مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. اور جمال یہ سن کے خاموشی سے دن گزارتا رہا، حتیٰ کہ 37 سال کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی آخری سانس لے لی ہے. میرے دل پہ اس کی بڑی امپیکٹ ہے کیونکہ وہ میرا ایک بچپن کا ساتھی تھا جو کہ اپنی غربت کی مجبوریوں کی وجہ سے باہر گیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں. ان میں میرے ڈاکٹر دوست بھی ہیں جو میرے 74 کے بیچ کے ڈاکٹر 1974 کے بیچ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں. اور واٹس ایپ پہ ہمارا ایک گروپ بھی ہے جہاں ہم آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. میں اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مختلف وجوہات سے باہر جاتے ہیں. کوئی غربت کی وجہ سے جاتا ہے، کسی کو یہاں امن و امان نظر نہیں آتا، کسی کے ذہن میں ہے کہ یہاں پولیوشن بہت ہے، کسی کے ذہن میں ہے کہ یہاں سیاسی آزادیاں نہیں ہیں، یہاں بات کرنے کی آزادی نہیں. کوئی نہ کوئی مختلف بہانہ اپرچونٹی ہے کہ نہیں ہے ہر کوئی اتنی. سوچتا ہے کہ اگر 4 پیسے نہیں ہیں تو کمانے کے لیے باہر جانا چاہیے، اگر 4 پیسے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے باہر جانا چاہیے، اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو بھی ایک گھر تو دبئی میں ہونا چاہیے کیونکہ کراچی کے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں تو زیادہ تر دبئی رہیں گے، کاروبار کراچی کریں گے. لیکن یہ کرنے سے پہلے کبھی بھی لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں نقل مکانی کر کے تو کیا وہ سکھی ہیں، کیا وہ خوش ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو باہر سینکڑوں دفعہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں گھومنے کا اتفاق ہوا، رہنے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ قیام کر لینا ہے، پڑاؤ کر لینا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جغرافیائی تبدیلی سے
میرے ذاتی مسائل حل نہیں ہو سکتے، یہ میرا شروع سے خیال ہے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہمیں حقائق کو اس طرح بیان کرنا چاہیے جیسے کہ حقائق ڈیزرو کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ مہنگائی بہت ہے. جی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے. لیکن یہ بات کرتے ہوئے، یہ بات سوچتے ہوئے ہمیں اپنی طرف کوئی تکلیف دہ نظر ڈالنی پڑتی ہے. جی جبکہ یہ کہتے ہوئے کہ مہنگائی بہت ہے تو ہم ماحول یا سیاست یا حکمرانوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو الزام وہ خود ہمیں پہ بڑا نہیں آسان لگتا ہے. اسی طرح آپ نے سب کو کہتے سنا ہوگا کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے، تو کسی کے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے. لوگ یا تو بڑے ہو جاتے ہیں یا موٹے جس میں کوئی قباحت نہیں، یا موٹے ہو جاتے ہیں جس میں کچھ قباحت ہے، لیکن وہ کہیں گے ہمیشہ یہ کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے. جی حتیٰ کہ لوگ اگر اسلام آباد سے چل کے لاہور آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں لاہور آ گیا ہوں، کہتے لاہور آ گیا ہے. یعنی میں نہیں آیا لاہور آ کے. اپنے اوپر کوئی بات لینے کے لیے ہم قطعی طور پر تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا. پھر ایک اور سوال ہے کہ یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے، تو بولے کہ ہم نے کہاں کنٹریبیوشن کی اپنے سسٹم میں، کہاں ہم نے اچھا سسٹم بنانے کی کوشش کی. تو ایک سمبولیکلی ہم کہتے ہیں یہاں یہ نہیں ہے، یہاں وہ نہیں ہے، ہمیں یہاں نوکریاں نہیں ملتی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہنر مندی نہیں ہوتی. آپ مارکیٹ پلیس میں جا کے دیکھیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ ان کی پہلی نوکریوں سے اکھاڑ کے اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں. بشرطے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں تو نوکری تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے، جس میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہے، وہ یہ کہ ہماری آبادی بہت اچھی ہے، 25 کروڑ. یعنی ہم کچھ بھی بیچنا چاہیں بہت گاہک نکل آئیں گے. جی مارکیٹ بڑی ہے. تو دنیا میں کتنے ممالک ہوں گے جو کہ آبادی میں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بے شمار آپ کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں جو انہی سرکمسٹانسز میں جی فورچونز بناتے ہیں، بہت زیادہ مالی افلوئنس پیدا کر لیتے ہیں. اور ضروری بھی نہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں، ضروری بھی نہیں کہ وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور لوگ ہوں. صرف تھوڑا سمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی گول سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی میں ہم جن امور سے نپٹتے ہیں ان میں روپیہ پیسہ کمانا نسبتاً سب سے عام اور آسان کام ہے. جب یہ میں بات کہتا میں ہوں تو یہ کہنے لوگ لگی تھی پریشان ہو جاتے ہیں. کہ لوگوں کے نزدیک تو یہ سب سے مشکل ہے، اور پاکستان میں پیسہ کمانا، مطلب آئی نو دیٹ یہ آرگیومنٹ کرنے کے لیے یہ آپ کہیں پہ اس بحث میں لوگوں کو انڈلج دیکھیں گے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ملک سے باہر جا کے ہی سارے کام سدھے ہوں گے. اب اس میں بہت ایڈوکیسی آ جاتی ہے کہ دیکھو یہاں نظام نہیں ٹھیک. جب یہ آپ نے باتیں کی، اپرچونیٹیز نہیں ہے، بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، خوف میں کا ماحول ہے، ایوری تھنگ. لیکن میں جو بات پہلے کر رہی تھی نا کہ وہ تو آپ کی ایگزسٹنس سے ہی ساری چیزیں آئیں گی. دیکھیں نا، میں نے ابھی جو بات کی ہے کہ زندگی میں بے شمار امور ہیں جو ہم اور دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں. جی بہت سارے کام کرتے ہیں ہم لوگ. ان میں سے سب سے جو نسبتاً آسان کام ہے وہ روپیہ کمانا ہے. کیونکہ میں نے بالکل ان پڑھ لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بڑے کمزور ہیں، کوئی پہلوان ٹائپ بھی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا ہے کہ جن کے پاس کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا روپیہ کمانے کے لیے، کاروبار میں لگانے کے لیے، وہ بالکل اسکریچ سے شروع ہوئے. تو وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے، اسی طرح سب سے پہلے ہمیں خود فریبی کے اس جال میں سے نکلنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے مالی حالات بہتر ہونے کا تعلق یا خوشحالی کا تعلق جو ہے وہ جغرافیائی تبدیلی میں پنہا ہے. یعنی ہم اگر نقل مکانی کر لیں گے جی تو اس سے کوئی آسانی پیدا ہوگی. جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں وہ بھی سب کامیاب نہیں ہوتے. میجورٹی ان میں سے ناکام ہو کے واپس آتی ہے، لیکن وہ کوئی بینڈ باجے کے ساتھ واپس نہیں آتے.
یعنی جتنے لوگ باہر جاتے ہیں ان میں سے 80% لوگ، یعنی جو باہر چلے جاتے ہیں 80% لوگ ناکامی کا توق گلے میں لے کے واپس آتے ہیں، لیکن وہ اتنے غیر محسوس طریقے سے واپس اپنے معاشرے میں آ کے جد و جہد میں لگ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا کوئی زیادہ گن گرج سے کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن لہٰذا جو جغرافیائی تبدیلی ہے، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری افلوئنس کا یا مالی آسودگی کا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن وہ جو میں نے بات خود ہی کہی اور پھر میرا ہانسا ہی نکل گیا کہ میں نے کہا کہ روپیہ پیسہ کمانا سب سے آسان کام ہے. تو اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سرٹن متھس ہیں، ایسی غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ بے بس ہیں. اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جو خیال ہے کہ اس کا تعلق قسمت سے ہوتا ہے، روپیہ پیسہ کمانے کا تعلق قسمت سے ویری ہے. رائٹ. اچھا اب مجھے بتائیے کہ پھر تو ہر چیز کا تعلق ہی قسمت سے ہے. ابھی دیکھیں قسمت سے ان کی شادی اچھی ہو گئی، جلدی عمر، اس چھوٹی عمر میں کہاں شادی ہوتی ہے، لیکن ان کی اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کر. آج تھوڑا سا یہ مجھے سست لگ رہے تھے تو میں نے کہا کہتے کیا کریں، بس تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی ڈانٹ ہی پٹ جاتی ہے. تو میں نے کہا ایسا تو سب کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہتے رہیں گے کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے پہلے کپڑے دھونے چاہیے، میرا پہلے برتن دھونے کا موڈ تھا. اتنی سی بات ہے دیکھیں. اتنی سی میں نے کہا. اور ایک مرد کی شان ہے کہ وہ اپنی بات کرے تو اس پہ کھڑا رہے. کہتے میں اس پہ کھڑا ہو گیا. اس کے نتیجے میں پھر جو ہوا تو پھر مجھے وہ ان آپ کا نے اسیس کر لیا. وہ میں نے اسیس کیا تو مجھے ان کے تھوڑا پیمپر کر کے موڈ کو. میں سر آج میں مان گیا ہوں، یعنی آپ نے صرف چہرے کے تاثرات سے جو ان ڈیپتھ بات کا پتہ لگایا ہے. دیکھیں جو آپ بیتی ہوتی ہے نا، جی جی، اس تجربے کی روشنی میں انسان دوسروں کا اندازہ لگاتا ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ دولت کمانے کے بارے میں جو متھس ہیں نا ان سے نکلنا ہوگا. مثال کے طور پر روپے پیسے کے بارے میں عام لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، روپیہ تو آنی جانی شین ہے چیز ہے، یہ تو ہاتھ کی میل ہوتی ہے. اس سے بھی بہت زیادہ. اور جو روپے پیسے والے لوگ ہیں مجھے بتائیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈرٹی فلتھی رچ. مجھے بتائیے کہ جب بھی لوگ کسی مالدار آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل سے جو باتیں ابھر کے آتی ہیں اور منہ سے نکلتی ہیں وہ کوئی اچھی والی باتیں ہوتی ہیں؟ جی، تو ابھی ڈاکٹر صداقت جیسے ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیا ریزنز ہوتی ہیں جس کے پیچھے مائگریشن کر جانا یہ کنسیپٹ بن جاتا ہے. تو ڈاکٹر شاہ سوار آپ کے کیا اس کے متعلق ریویوز ہیں؟ کیا آپ کو کبھی خیال آیا کہ پاکستان از ناٹ دا رائٹ پلیس اینی مور، اب یہاں سے کوچ ہی کر جانا چاہیے، یہاں سے کہیں اور سے چلے جانا چاہیے؟ جی ڈاکٹر احمد، ایسے خیالات تو آتے رہے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا غلط ڈیسیژن ہے اور کیا صحیح فیصلہ ہے. بالکل. تو جیسے ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ ابھی آپ میٹرک کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ایف ایس سی کر لیں سب، بس ایک ایگزام کی مار ہے، ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ڈگری کر لیں یہ والی میڈیکل کی سب ٹھیک ہو جائے گا. اب ہر جگہ پہ یہی ہے کہ بس پاکستان چھوڑ دیں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک ہم کس جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں تو وہ ایک ہماری آئیڈینٹی بن جاتی ہے، ہماری ایک ذات کا حصہ بن جاتی ہے. ایفیلیشنز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. بالکل. آپ اگر کسی چیز کو چھوڑیں گے، اس جگہ کو چھوڑیں گے تو آپ ایک کرائسس کے اندر چلے جائیں گے، ایک آئیڈینٹی کا کرائسس کے اندر چلے جائیں گے، ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کے اندر چلے جائیں گے. آپ کو رسک بڑھ جائے گا کہ آپ کو جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ زیادہ ہو جائے گا اس کا چانس. یہ جو وطن کو چھوڑ کے جانا ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن دیکھیں کہ مسائل کا حل یہ نہیں ہے. مسائل کا حل ہمارے اندر ہے، ہم نے کرنا ہے. اگر ہم یہاں پہ اپنے مسائل کا حل نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے تو ہم باہر جا کے بھی نہیں کر پائیں گے. مجھے وہ فیض احمد فیض کی وہ مشہور غزل یاد آ رہی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا. جی جی بالکل ارشاد. ان کی ہسٹری بھی ایسی ہے، وطن کو چھوڑ کے جانا پڑا تھا ان کو، تو وہ اس لیے انہوں نے بڑے دکھی دل سے لکھی تھی. میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ بر کا.
ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا، سر کوئے ناشنائیاں، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اف، تو آپ وطن کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ ایک طرح سے مر ہی جاتے ہیں، آپ کی جو ایک حصہ ہے آپ کا ایک وہ مر جاتا ہے، وہ ایک مرجھا جاتا ہے، آپ کبھی بھی وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، وہ جو آپ کی پہچان ہوتی ہے، جو آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ دوبارہ وہ سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ پہلے تو ویسے بہت موٹیویٹڈ ہوتا ہے بندہ کہ شاید یہ وطن چھوڑ جانا یا یہاں سے پاکستان سے نکل جانا اس کے بعد مزے ہی مزے ہیں، بالکل، لیکن وہ دے فیڈ بہت جلدی ہی۔ وہ مشہور بات ہے نا کہ دور کے ڈول سہانے، وہی بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے سب مسائل کا حل ہو جائے گا، کیونکہ ہم وہاں پہ ابھی گئے نہیں ہیں، وہاں پہ ہم نے ریئلٹی کو فیس نہیں کیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ ہم جائیں گے تو مالی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، کچھ حد تک بہتر ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم یہاں پہ کوشش کریں تو یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ جا کے تھوڑی زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں شاید، جس کی وجہ سے ہم وہ کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آئی ہم تھنک کہ اس میں تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ریلیٹیولی اگر دیکھا جائے تو جتنی آپ کی ایفرٹ ہو رہی ہے، جتنے آپ کی ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ایک اوور آل پکچر اچھی نہیں بنتی بالکل کہ ہم چلیں ٹھیک ہے ایک بندہ اگر چلا گیا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بڑا بھرا باہر ہوتا ہے، بڑے بھائی باہر ہوتے ہیں، تو فائدہ ہوتا ہے پوری فیملی کو جو ادھر بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس بھائی کی زندگی میں جیسے ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے، ان کی اپنی جو ہے مینٹل ہیلتھ ایون ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں، جو نیو فرینڈس بن رہے ہیں ان کا کلچر گیپ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، لینگویج جیسے آپ نے بتایا لینگویج اپنی نہیں، ترس گئے ہوتے ہیں لوگ کہ اب میں کسی پنجابی میں بولوں، اردو میں بولوں، کسی سے انگلش بولنی پڑتی ہے، بالکل تو یہ کافی جو ہیں مسئلے آ جاتے ہیں۔ بالکل ہم اس میں بہت ڈیپ جو ہے نا وہ کاسٹ ورسز بینیفٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کاسٹ ہمیں کیا پڑ رہی ہے اور بینیفٹ کیا ہو رہا ہے، تو یقیناً ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کاسٹ زیادہ ہے اور بینیفٹ کم ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر عائشہ مجید آپ کیا ہاں، میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ ہمیں بیسیکلی یہ ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ کن وجوہات کے بنا پہ جو ہے انسان باہر ابراڈ شفٹ ہونے کی سوچتا ہے۔ اب جس طرح اگر ہم اپنے ہی سیٹ اپ میں بات کریں کہ جو کافی زیادہ ڈاکٹرز ہیں، جس طرح ڈاکٹر شاہ سوار نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ میٹرک اور پھر ایف ایس سی اور پھر یہ ڈگری کر لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور اب ڈاکٹرز کو اسپیشلی یہ لگتا ہے کہ باہر چلے جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو کہ ڈاکٹرز کو فیس کرنا پڑتا ہے میرے خیال میں کہ وہ سسٹمک اور ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہیں، جس طرح لیک آف ریسورسز، ٹھیک ہے، کہ شروع میں جب ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں ان کے میڈیکل اسکولس میں، پھر جب ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو ویل ایکوپڈ جو ہیں آپریشن تھیٹر یا ویل ایکوپڈ ہاسپٹلس نہیں ہوتے ہیں آئی وڈ سے۔ اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن کے مسئلے ہیں، جو ریسورسز ہیں وہ جسٹیفائبلی جو ہیں وہ ڈیوائڈیڈ نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد جو ہیں اسی طرح جو ہے لرننگ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے نہیں ملتی جو وہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پوائنٹ از یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پروز کیا ہیں اور کونس کیا ہیں، کیونکہ جب انسان ایک باہر شفٹ ہو رہا ہے تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم باہر کیوں شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن باہر جا کے ہمیں کن آبسٹیکلس کو اوور کم کرنا پڑے گا، اس چیز کو جو کافی لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایویلویٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی انسان فار گڈ باہر موو کرنے کی سوچتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ باہر بھی جو ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہیں، جس طرح ڈاکٹرس کی زندگی میں جو ہے ایک فرسٹریشن اور ایک جو پروفیشنل برنٹ آؤٹ ہے وہ کافی زیادہ پرسسٹ کرتا ہے۔ اب وہ جو برنٹ آؤٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی باہر جا کے بھی پرسسٹ کرے گا، تو ہمیں بجائے کہ اسٹریٹ اوے ہم نے باہر موو کرنا ہے تو ہمیں ادھر رہتے ہوئے اس چیز کو پہلے ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس برنٹ آؤٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ یہ کہ اب جس طرح جب انسان باہر موو کرتا ہے تو یا تو وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا یا وہ اکیلا جائے گا تو وہ جو ہے اس کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ کافی افیکٹ ہوں گے، اس کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت سفر کرے گی۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر وہ فیملی کو بھی موو کر رہا ہے تو پھر بچوں کی اسکولنگ، اسپاؤس کا جو کیریئر ہے یا اس کی جو پروفیشنل اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک بن جاتی ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس کو باہر جا کے جاب بھی نہیں ملتی ہے۔ ہمیں ادھر بیٹھے ہوئے لگتا ہے کہ باہر جو ہیں وہ بہت زیادہ جابس ہیں، لیکن باہر کتنی سیچوریشن ہے یہ تو باہر جا کے پتہ چلتا ہے آپ کو۔ تو بجائے یہ کہ اور پھر جو جس طرح ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر شاہ سوار نے بھی بات کی کہ جو کلچرل ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، لینگویج گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو آل ٹوگیدر آپ بالکل ہی ایک رات جو ہیں وہ آپ پاکستان میں آپ کسی اور طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کا جو ساری سراؤنڈنگ ہے وہ بدل جاتی ہے۔
آپ نے جو 26-27 سال میں سارے جو پیٹرن سیکھے ہیں، اب ناؤ از دا ٹائم ٹو چینج آل دوز پیٹرنس، آل دیٹ تھاٹ پروسیس جس سے آپ اپنے بیسک کنٹری میں موو کرتے تھے. تو ان سب چیزوں کو ایویلویٹ کر کے پھر ہی ایک فائنل ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے میرے خیال میں، بجائے کہ ہم جو ہیں وہ بس آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ کی طرح جو ہے بس وہ ایک جو سنی سنائی بات ہے کہ باہر جائیں اور مسائل حل ہو جائیں گے. تو ادھر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ بس ہم ایک فیصلہ کریں اور باہر کے پیچھے بھاگیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی اپرچونٹی بھی ہو، لیکن آئی وڈ سے کہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ بس ادھر کوئٹ کر کے باہر نہیں چلے جانا چاہیے. بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر احمد نے بھی کہا کہ باہر جا کے زیادہ محنت کرتے ہیں. ہارڈ ورک جو ہے اور اسمارٹ ورک وہ ہر جگہ پہ چاہیے ہوتا ہے. اب چونکہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ باہر جا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو ہم ادھر رہتے ہوئے اپنا فل ایفرٹ دیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں کچھ دینا نہیں ہے، تو ہم نے اپنی انرجی جو ہے وہ ادھر ضائع ہی نہیں کرنی. اگر ان اویلیبل ریسورسز میں جتنا ہم میکسیمم ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم وہ ایفرٹ پٹ کریں تو بھی ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ اس کے کافی فروٹفل نتائج جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو کہ اگر جی ڈاکٹر شاہسوار آپ کچھ کہنے جی لگے تھے. بالکل. اب میرے خیال سے ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں. جو خاص طور پہ باہر جانے پہ کوئی سب سے بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے وہ ریسزم ہے. وہ چاہے آپ کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا جو آپ کو جس طرح آپ کو پاکستان میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا آپ کے نیٹو ملک کے اندر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ انگریزوں کے ملک میں چلے جائیں گے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. چاہے ایون کہ آپ یہاں سے پنجاب سے نکل کے بلوچستان چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، آپ کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کسی انگلش کنٹری میں چلے جائیں، یو ایس، یو کے، تو ادھر ریسزم اور جو ریلیجن ڈفرینس ہے وہ جو ہے وہ آپ کا ایک سروائیول کو کافی مشکل کر دیتا ہے. اب اگر بندہ یہ سوچے کہ میں کسی گلف کنٹری میں چلا جاتا ہوں، تو عرب کنٹریز میں بھی ریسزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستانیز کو وہ کوئی 9ویں-10ویں نمبر پہ ریٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے ان کی ایک پوری لسٹ ہے. اور پاکستانیوں کو یا ساؤتھ ایشین جو نیٹیوز ہیں ان کو وہ بہت ایک سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیوں آ گئے ہو ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو ادھر اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں وہ سوالیہ نظریں نہیں دیکھنی پڑتی ہیں. ہم آرام سے رہتے ہیں، عزت سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں. بالکل. جسٹ کہ یہ والی ہم ایفرٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ادھر پٹ نہیں کرتے اور باہر جا کے دینا چاہتے ہیں. اس سے مجھے وہ ایک ایونٹ یاد آتا ہے، تو ویسے کافی سیڈ، لیکن اس کو مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ میرے ایک فرینڈ ہی تھے اینڈ ہی مووڈ ٹو یو کے. ہی واز دیئر فار اباؤٹ 3 years 4 years. اکیلے ہی تھے، اونلی چائلڈ تھے گھر کے بھی. تو انہوں نے ڈیسیجن لیا ٹو موو ٹو یو کے. ان کی ٹریننگ جاری تھی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنے ورکنگ آورس میں کر رہے تھے، کام کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو وٹ میڈیکل کنڈیشن ہی واز ہیونگ ایز ویل. بٹ سیڈلی ہی پاسڈ اوے. ہی پاسڈ اوے ان یو کے. اور سب سے پہلے خبر ہمارے گروپ کے اندر ہی آئی، کیونکہ گروپ تو ہمارا تھا. اور اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ دا فیملی از ناٹ ایون، انہیں ابھی تک خبر نہیں پہنچی ہوئی. اتنے ڈسکنیکٹڈ تھے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچہ کہاں پہ ہے. تو آفٹر 3 days ہم نے ہی پلان بنایا کہ ہم جا کے پھر کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ فون پہ ہم انہیں بتائیں تو اٹ وڈ بی ویری کرول ایک طرح سے. تو ہم پھر گئے، ان کے گھر گئے. ہی واز فرام ساؤتھ پنجاب بیسکلی. تو وہاں سے انہوں نے پلان بنایا کہ میں نے یو کے جا کے کام کرنا ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی فیملی بھی کوئی راضی ہوں گی. بالکل. تو سارے جو پروز ہیں، سارے جو کونس ہیں، ان کو پہلے ہی دیکھنا کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ابھی وائرل ہو رہا ہے یہ تھوڑے دن پہلے جو ایک اداکارہ وفات پا گئی ہیں عائشہ، کراچی کے اندر شاید، اور ان کی جو بیٹے ہیں وہ باہر رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. 7 دن گزر گئے اور ان کی ڈیڈ باڈی 7 دن کے بعد ملی ہے. تو ان باتوں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ باہر جائیں ہی نا. اب دیکھیں کئی ممالک کے اندر جو ہیں وہ بہت بہتر اپرچونیٹیز ہیں لرن کرنے کے لیے. آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں سے لرن کر سکتے ہیں، لیکن اپنے واپس ملک میں آئیں اور اپنے ملک کو سرو کریں. وہ وہاں سے جو آپ نے سیکھا ہے اس سے اپنے ملک کی ترقی کے اندر کوئی کردار ادا کریں. بالکل ایگزیکٹلی. فار گڈ باہر موو کر جانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ون سائز فٹس آل سلیوشن. تو ہمیں جو ہے وہ سارے پروز اینڈ کونس کو بڑے ایک تفصیلی طریقے سے جو ہے وہ ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے بیفور میکنگ اے فائنل ڈیسیژن. اور جس طرح ڈاکٹر شاہسوار نے بات کی کہ آپ باہر اگر جانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چاہیں فار بیٹر لرننگ اپرچونیٹیز، فار بیٹر ایکسپیرئنس. لیکن الٹیمیٹلی فار گڈ جو ہے وہ اپنے ادھر کی آئیڈینٹی، اپنے روٹس کو کٹ آف کر کے باہر شفٹ ہو جانا اور باہر ہی رہنا، دیٹ از سم تھنگ آئی گیس دیٹ میکس دس سچویشن لٹل بٹ مور پرابلمٹک. تو ہمیں
اس تو طرح سے اس کا سلوشن یہ بنتا ہے کہ باہر جانا اتنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کوئی برا ڈیسیجن بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچ لینا پوری طرح سے پہلے ہی، پرو ایکٹیولی ہی، کہ وہ جیسے سیکنڈ ہیبٹ بھی کہتی ہے کہ بگن ود اینڈ ان مائنڈ. اگر آپ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ سیٹل ہونا ہے، واپس آنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس باقی سارے ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ہاں باہر چلتے ہیں، باہر چلتے ہیں، سارے پرابلم سے سولو ہو جائیں گے. تو ایسا سمپل ہوتا نہیں ہے. بالکل. تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے آفٹر دس بریک. میں بس یہ بتاتا جاؤں کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تھرو آر کمنٹ سیکشن، جو لائیو ہمارا شو چل رہا ہے آن فیس بک اینڈ یوٹیوب. اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے. اگر کوئی بھی آپ کا کوئری ہو، کوئی بھی آپ کا کمنٹ ہو، کوئی بھی آپ کی فیڈ بیک ہو، آپ کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو ود یور فرینڈز، اپنا پرسنل، تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آن دیٹ واٹس ایپ نمبر ایز ویل. تو ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک اینڈ دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، اور ہمارا سنڈے اسپیشل شو جاری ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کیوں ایک تو وہ مائگریشن کی تھاٹس آتی ہیں، اور کس طرح ان کو پراپرلی چینل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے، جو ہمارا پارٹ اینڈ پارسل بھی ہے ایڈکشن کا، کہ یہ ایڈکشن، یہ جو ہے میڈیکل ٹرم میں جسے کہا جاتا ہے سبسٹانس یوز ڈس آرڈر، یہ ایکچوئل میں ہے کیا. پیشنٹس کی انڈرسٹینڈنگ، فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ، جرنل آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ اس کے متعلق کافی خراب ہے. تو وہ کیا کامن متس ہیں، ان کو کس طرح ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے متعلق ایک ڈسکشن کر رہے ہیں کراچی کے جو سائیکائٹرسٹ ہیں اینڈ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں. ہم ان کی بات سنتے ہیں، اور مزید جو ڈسکشن جس کی ضرورت ہوگی ہم وہ کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے کلپ کے بعد. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کا قیدی. جی. یعنی جہاں کچھ لوگ حق سچ کی بات کرتے ہی نہیں، جی وہاں کچھ لوگ جو ہیں حق سچ کی بات پہ اتنا اڑ جاتے ہیں کہ ان کے لیے اذیتوں کا رستہ دیکھ لینا ممکن ہو جاتا ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک یہ کہ آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور آپ آواز نہیں اٹھا رہے، وسل بلو نہیں کر رہے. وسل بلو کرنا عام طور پر فائنینشیل ٹرمز میں سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بے ایمانی کر رہا ہو تو آپ آواز اٹھائیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وسل بلو کرنے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص کوئی غیر اخلاقی، کوئی غیر قانونی، کوئی نقصان دہ یا غیر منافع بخش کام کر رہا ہو تو آپ انتباہ کر دیں، آپ بات چیت کر دیں، آپ تھوڑی آواز اٹھا دیں. لڑنے جھگڑنے سے میرا مطلب نہیں ہے، ہاتھا پائی کے میں سخت خلاف ہوں. جب آپ بات کریں تو عاجزی سے کریں، انکساری سے کریں، اپنا نقطہ نظر دوسرے کو دیں، اور پہلے اپنے لیے سیفٹی کریٹ کریں. وہ ایک ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا، پکیاں کر لیں. میں نے پہلے کہا کہ میں ایک بات کہوں سر آپ برا تو نہیں منائیں گے، اور ظاہر ہے ایسی بات سن کے دوسرا کہے گا کہ نہیں میں برا نہیں مناؤں گا، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں رہنے دیتا ہوں، چلے جانے دے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اب کیوریوسٹی جنم لے رہی ہے. تو کہتے ہیں نہیں آپ ضرور کہیں، میں برا نہیں مناؤں گا. تو ایک دو دفعہ اس بات کی گارنٹی لینے کے بعد کہ وہ برا نہیں منائیں گے، تو آپ بتا دیں گے کہ آپ جو دیر سے آتے ہیں اس سے ادارے میں کوئی نقصان ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی افراتفری پیدا ہوتی ہے. کوئی بیٹا اپنے والد کو کہہ سکتا ہے کہ آپ دیر سے آتے ہیں تو امی کا موڈ اس وجہ سے خراب رہتا ہے اور ہمیں اس کی دشواری ہوتی ہے، یا ان کے خراب موڈ کا نشانہ پھر ہم بنتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ آپ ٹھیک ٹائم پہ آ جایا کریں. تو عموماً گھروں میں بھی اپنے سے بڑوں کو کچھ واضح کر کے ان کی کسی خرابی کا ذکر کرنا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم عموماً گھروں میں ان رویوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں جی. وہ تنقید سے ماورا ہوتے ہیں، بالا تر ہوتے ہیں.
بلکہ ہمارا یہاں لاہور کا کلچر تو یہاں تک ہے کہ گھر کا جو بھی بڑا الٹے سیدھے کام کرتا ہے عموماً گھر میں ان کو باؤ جی کہا جاتا ہے. تو یہاں تو ہر گھر میں باؤ جی ہے. جی تو پھر باؤ جی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑھیا قرار دینے والی بات ہے کسی کو. اور گھروں میں اسی وجہ سے تکلیف چلتی رہتی ہے, اسی وجہ سے روایت چلتی رہتی ہے, اسی وجہ سے خرابیاں پچھلی جنریشن سے اگلی جنریشن میں منتقل ہو جاتی ہیں اور یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ خرابی ہے. تو کسی نہ کسی کے ساتھ حق سچ کی بات کرنا, جی جسے ہم کہتے ہیں ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل, ہر وقت دائیں بائیں اوپر نیچے, یہ ایک فن ہے جو سیکھنے کا ہے. آج کی دنیا میں گھروں کا معیار یا اداروں کا معیار اس بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ کیا وہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ حق سچ کی بات کر سکتے ہیں. میں اس ادارے کو بہت بڑھیا مانوں گا کہ جہاں کوئی عام اسسٹنٹ مینیجر یا مینیجر ادارے کے سی ای او کے ساتھ بھی بات کر سکے اور بتا سکے کہ کن چیزوں پر آپ کو یعنی اسے تکلیف ہے یا کن چیزوں سے ان کو کوئی تشویش ہے یا خدشہ ہے, اور ساتھ بڑی عاجزی, ساتھ بڑی انکساری, نظریں جھکا کے, اور پھر کہنا کہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں, بہرحال آپ زیادہ بااختیار ہیں اور میرے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ میں آپ کے رویوں کو آرم ٹویسٹنگ کے ذریعے یا کسی برے طریقے سے موڑ دوں. میں بس عرض ہی کر سکتا ہوں, باقی تو اٹ آل ڈپینڈز آن یو. یا خود نہیں بات کر سکتے تو ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں بات کر دیں, گھر میں پھپھو سے بات کر دیں کہ ذرا ابا کو سمجھا دیں. اگر خود نہیں کر سکتے, ویسے خود بھی اپنے ابا کے ساتھ کھل کے بات کرنا یا ان کو سمجھانا کوئی اخلاقی طور پر بری بات نہیں ہے. جی یہ آج کے پڑھے لکھے اور جدید انسان کا طور امتیاز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی دل کی بات کرے, یہ خیال رکھتے ہوئے کہ خود اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچے. یہ بڑا ایک امتیازی وصف ہے یونیک ہے. جو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو خان صاحب ظاہر ہے ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں, اور صرف نیشنل نہیں انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں. اللہ نے ان کو پرسنالٹی بھی بہت خوب دی, جی اور کرکٹ میں تو ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہی رہا ہے. جی انہوں نے جو فاسٹ بولنگ میں اختراعات کیں اور اس کو جو نئی جہتیں دیں, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو سجتا ہے. سیاست ان کا کام ایکچولی نہیں ہے. سیاست آپ کو انتہا درجے کے ویوز رکھنے کے لیے نہیں کہتے. سیاست ایک فلیکسیبلٹی کا نام ہے. سیاست میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حتی الامکان, ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی. لیکن جو لوگ اپنے تئیں کسی بات کو بہت صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ڈٹ جاتے ہیں, چاہے انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ انہیں بہت سے تماشائی مل جاتے ہیں جو تعریف کرنے والے مل جاتے ہیں, جو ان کا جھنڈا اونچا کرنے لگتے ہیں. کیونکہ لوگ عام طور پر خود جو کام نہیں کر سکتے جب دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں تو ان میں وہ اپنا آپ دیکھتے ہیں. جیسے فلم میں جب ہیرو ولن کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے تو آڈینس بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چل میں نہیں تو کوئی تو ہے نا. تو یہ جو ضمیر کا قیدی ہونا ہے, یہ انسان کو بعض اوقات دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے. اسے پیچھے رستہ نہیں ملتا, آگے وہ بڑھ نہیں سکتا, کیونکہ وہ ضمیر کا قیدی ہے. میرا اپنا یہ ادنا سا خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو ہم کسی چیز کے قیدی کیوں بنیں. کیوں نہ ہم اپنا رخ صحیح جانب رکھیں, اپنا رستہ جو ہے جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ زندگی میں ہم ہمیشہ دھند دیکھتے ہیں اور دور تک مستقبل کا
حال ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کچھ قیافہ ہوتا ہے کہ آگے کچھ وقت گزرنے کے بعد کیا ہوگا, لیکن بہت یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت دور تک زمانہ کن چالوں پہ چلے گا. لہٰذا جب ہم ایک ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں, تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. دوسری طرف جب ہم اندھا دھند کسی چیز کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قاعدے قانون کو توڑنے پر اتر آتے ہیں, بیک بارو اور سٹیل تک چلے جاتے ہیں, مارو اور مر جاؤ تک کا پروگرام بنا لیتے ہیں, تو واہ واہ کافی ہوتی ہے, کافی شاباشی بھی ملتی ہے, اور شہرت کسے اچھی نہیں لگتی. تو جو ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی پولرائزیشن ہے, اس میں جو عمران خان اور ان کے چاہنے والے ہیں وہ کافی آئیڈیلزم میں پھنسے ہوئے ہیں. انہیں باہر نکلنے کا کوئی رستہ تلاش کرنا ہوگا. انہیں ضمیر کی اس قید سے, جو اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں, انہیں ایک لچک پیدا کرنی ہوگی کہ ان کے نقطہ نظر میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہوگی. اور کسی کام کو کرتے ہوئے تل نہیں جانا چاہیے کہ ہر قیمت پہ ہم اسے کر کے رہیں گے, اور یہ بھی اس میں خدشے کو دیکھ لینا چاہیے کہ اچھا کام کرتے کرتے کہیں ہم برا کام تو نہیں کر بیٹھیں گے. کیونکہ جب ہم جوش و جذبے سے اپنی دھن میں مگن کسی کام کو کرنے لگ جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنی ٹارگٹ, اپنی منزل کو خود ہی کھو دیتے ہیں. تو اب جو ان کے چاہنے والے ہیں, اور میرے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو مجھ سے اس بات پہ تھوڑا بہت ناراض بھی رہتے ہیں. میری کوئی ویسے پولیٹیکل انکلینیشن نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا, وہ لچک کو برقرار رکھتا ہے, وہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ چلتا ہے, لیکن وہ اپنی ڈائریکشن صحیح رکھتا ہے. اگر وقتی طور پر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ تھوڑا سا رخ بدل کے واپس پھر اپنے اصل رستے پہ آ جاتا ہے. تو وہ رخ اپنا جو ہے ہمیشہ نارتھ کی طرف رکھتا ہے, یعنی اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو صحیح رکھنا ہم سب کا فرض ہے. لیکن کسی کام کو کرنے پہ تل جانا یہ شاید ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوگا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ کعبے جانا ضروری نہیں, کعبے کی طرف رخ ہونا بہت کافی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم منہ سب طرف لوگ جو قبلہ شریف, نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ طرف قبلہ شریف کی. منہ طرف قبلہ شریف, جی بس اتنا کافی ہے. یعنی آپ کا رخ صحیح جانب ہو, جی بس اتنا کافی ہے. لیکن آپ دنگا فساد کرنے پہ اتر آئیں, یا آپ اپنی بات منوانے کے لیے بہت زیادہ آپے سے باہر ہوں, اس کا نتیجہ نہ ہمارے لیے اچھا نکلے گا نہ دوسرے کے لیے اچھا نکلے گا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ زخم جو ہیں وہ مندمل ہو رہے ہیں, مرہم قدرت فراہم کرتی ہے, اور ہم لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت کم پولرائزیشن کا شکار ہیں. آنے والے وقتوں میں 2-4 سالوں میں یہ جو منفی دور گزرا ہے پچھلے چند سالوں میں, وہ ماضی کی یاد بن جائے گا, اور ہم اپنا قومی سفر یکجہتی کے ساتھ پھر آگے کرنے لگیں گے. لہذا عامر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ پلیز جانا نہیں ہے, جانا نہیں. جانا نہیں ہے, یہیں رہنا ہے. اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا جو ہے یہ کسی طرح بھی قرین مصلحت نہیں ہے. جب ہم چھوڑ کے جاتے ہیں کسی کو کسی ناراضی کی وجہ سے, تو ایکچولی ہم اسے ریجیکشن دے رہے ہوتے ہیں. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو ہے کہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی, اس کے پیچھے یعنی جایا جا سکتا ہے, یا اس میں بھی دیکھیں, باہر جانا, سفر کرنا کوئی بری بات نہیں, سفر وسیلہ ظفر ہے, اس چیز کی گنجائش لیکن اپنی روٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. میں بہت ٹریول کرتا ہوں,
ملکی لیول پہ بھی دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے، لیکن دھیان یہی ہوتا ہے کہ یہ دن گزر جائیں اور میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں. مطلب کہیں بھی دنیا میں جائیں، شروع کے 2-4 دن کے بعد دن گننے میں لگتا ہوں کہ واپس میں اپنے گھر میں ہی خوشی محسوس کرتا ہوں. ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون تھی تو وہ اکثر کہتی تھی کہ اپنے گھر دی بادشاہی اور ہوندی ہے. نہیں مطلب یہ سلوشن نہیں ہے کسی یہ مسئلے کا. سلوشن نہیں ہے نا. جائیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا اندازہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو 7 سمندر پار جا کے بسیرا کر لیتے ہیں اور وہ پاکستان سے نکل جاتے ہیں، پر پاکستان ان کے اندر سے نہیں نکلتا. وہ ہر وقت پاکستان کو یاد کرتے رہتے ہیں، پاکستان کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب انگلینڈ میں پاکستانی اس وقت خوش ہوتے ہیں جب پاکستانی ٹیم جیتتی ہے تو کافی حیرت ہوتی ہے. یعنی ایسے پاکستانی جو 50 سال سے انگلینڈ میں قیام رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی بھی حاصل کر چکے ہیں، لیکن جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں جیتتی ہے تو صحیح معنوں میں خوشی ان کو تب ہی ہوتی ہے. پین اور کمپرومائزڈ لائف جو ہے نا وہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا اور ہے کہ دے آر لیونگ. یہ ہمیں ویسے کوئی خاص محسوس نہیں ہوتا، جیسے ہمیں آکسیجن کے بارے میں کوئی خاص محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ایکچولی آکسیجن کی وجہ سے ایک زندگی گزارتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ اگر چند منٹوں کے لیے یا ایون چند سیکنڈوں کے لیے آکسیجن نہ رہے تو ہم کس قدر تکلیف میں ہوں گے. یہ جو وطن کی محبت ہے، یہ جو اپنی اس جگہ کی محبت ہے جہاں آپ پروان چڑھے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہوتی ہے. اس کا بھی احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں سب کو غور کرنا چاہیے کہ ذرا سی بات پہ روٹھ جانا اور ملک کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم جو سنوارنا ہے تو اپنے ملک کو سنواریں اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرے ملک نے میرے لیے کیا کیا، بلکہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کروں. جی ویلکم بیک. ہم نے ابھی دیکھا ڈاکٹر صداقت جیسے ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیوں اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق سچ کی بات کرنا، کیوں اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کو بتانا کہ دس پرسن از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، کہ یہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا، کوئی خرابی کر رہا ہے، کوئی جیسے امبیزلمنٹ کر رہا ہے، کوئی میڈیکل نیگلیجنس کر رہا ہے، کوئی میڈیسن ٹھیک نہیں لکھ رہا، کوئی پرسکرپشن ٹھیک نہیں لکھ رہا، کوئی اپنے پیشنٹ کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کر رہا، کہیں نہ کہیں خرابی کر رہا ہے. تو ایک تو صرف دیکھنا ہی کہ یہ کرتا رہے اور اس کے ساتھ مل کے یا تو شامل ہو جانا اس کی ان کوتاہیوں کے اندر، یا صرف خود چپ رہنا، تو یہ کیوں اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر عائشہ آپ سے ہی یہ سوال ہے کہ جو حق سچ کی بات ہے، ایک تو بندہ خود کیوں کتراتا ہے اور دوسرا کسی اور کو بتاتے ہوئے وہ کیوں اتنی ڈیفیکلٹی محسوس کرتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر احمد. یہ واقعی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں جو یہ چیز ہے کافی کامنلی پائی جاتی ہے، فراڈ، نیگلیجنس اینڈ کرپشن. اور بہت سے کیسز میں جو بندہ یہ کمٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے کولیگس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو کولیگ ہے وہ جو ہے نیگلیجنس برت رہا ہے یا کوئی خرابی پیدا کر رہا ہے سسٹم میں. تو اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق یا سچ کی بات جو ہے وہ آگے چینلائز کرتے ہوئے کتراتا ہے. تو سب سے پہلی ریزن جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہوتی ہے کہ فیئر آف ریٹیلیشن فرام کولیگس، کہ بیسیکلی ایک وہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے اس کو وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنا سکے تاکہ ادھر کام کرنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی کولیگ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا اور اس کے مائنڈ میں پھر یہ بات آتی ہے کہ اگر میں یہ بات آگے اپنے سینئرس تک یا جو ادارے کے ہیڈ ہیں ان تک کنوے کروں گا تو شاید مجھے جو لوگ ہیں وہ ڈسلائل کے نام سے جانیں گے یا مجھے اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز یا پلانز میں اس طرح سے انوالو نہیں کریں گے. تو وہ ایک فیئر آف آئسولیشن، سیگریگیشن جو ہے وہ انسان کو حق سچ کی بات کو آگے کنوے کرنے سے جو چیز ہے وہ روکتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ویسے ہی کسی کے بارے میں کوئی بات جو ہے اسپیشلی نیگیٹو بات کو آگے کنوے کرنا وہ ایک کاز آف انگزائٹی اینڈ اسٹریس ہوتا ہے. تو اس نیگیٹیوٹی کو پروسیس کرنا، فیس کرنا، پھر اس چیز کو آگے کنوے کرنا، اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی. اور رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ انگزائٹی اور اسٹریس آتا ہے.
تو اس وجہ سے بھی جو اس انگزائٹی سے اسکیپ کے لیے جو انسان ہے وہ بس اس چیز کو اگنور کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اچھا بس میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں نا، یہ چیز اگر اسٹریٹ اوے مجھے افیکٹ نہیں کر رہی تو میں پھر خیر ہے، بس جو ہوتا ہے وہ ہونے دو، ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز میں اس چیز سے ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہو رہا تو اٹس گڈ۔ پھر تیسری ایک یہ چیز ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ ایک ویسے ہی جو لیک آف ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور جس طرح ڈاکٹر صداقت بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی اور جو ہے یہ جو کوشچن کرنا ہے جو کسی کو بھی، وہ از آلویز ٹو سائیڈڈ، کیوریوسٹی. از آلویز ٹو سائیڈڈ۔ ضروری نہیں ہے کہ جو سینئرز ہیں وہی جونیئر سے سوال کریں، جونیئرز جو ہیں وہ بھی سینئر سے سوال کر سکتے ہیں اف دے آرنٹ گیٹنگ اینی پوائنٹ۔ بالکل. تو جو یہ جو لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی ایمبیزلمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو آگے تک کنوے نہیں کرتا۔ پھر وہی بات یہ کہ جس طرح مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے ہاؤس جاب کا میرا پہلا دن تھا تو میرے پاپا نے جب مجھے سمجھایا کہ آپ نے کس طرح سے جاب کرنی ہے اور کس طرح سے نگیٹیوٹیز کو اوائڈ کرنا ہے، تو انہوں نے بیسیکلی یہ جملہ یوز کیا کہ بیٹا راہے راہے جاؤ اور راہے راہے آؤ، مطلب اپنے کام سے کام رکھو اور نگیٹیو انوائرمنٹ پہ یا نگیٹیو انرجیز پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا دھیان ہی نہیں دینا۔ تو وہ جو ایک یہ بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اس تھاٹ سے گزرتا ہے کہ اچھا ہم نگیٹیو چیزوں پہ اپنی انرجی کو ضائع نہیں کریں گے اور بس اپنے کام پہ فوکس کریں گے۔ تو یہ جو اپروچ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے سامنے کچھ غلط ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم نے نگیٹیوٹی پہ فوکس نہیں کرنا، حالانکہ جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ برائی کی جو ایمان کی جو سب سے چھوٹی جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس برائی کو برا جانو، دل سے برا جانو، اور پھر جب ہم اس کی بڑی سٹیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو پہلے زبان سے روکو اور پھر طاقت سے روکو۔ تو چونکہ اب ہمارا جو ایک تھاٹ پروسیس اور جو پیٹرن ہے وہی اس طرح سے شروع سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس برائی کو برا جانتے ہوئے بھی اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ تو پوائنٹ از یہ کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور موسٹ آف دا کیسز میں جو بندہ جو امبیزلمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اچھا شاید مجھے ہراسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے فرام ورک پلیس کولیگس، یا مجھے ٹرمینیٹ نہ کر دیا جائے، یا میری جو آئیڈینٹی ہے کہ فلاں بندے نے رپورٹ دی تو اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ تو اس کا جو میرے ذہن میں جو طریقہ آتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے کوپ اپ کر سکتے ہیں، تو یہ کہ ہمیں اسٹارٹ سے ہی اپنی آرگنائزیشنس میں جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی بھی جو ورکر ہے ادھر سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ ساتھ ساتھ مل رہا ہے، اور سینئر سے لے کے جونیئر موسٹ تک جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کا آپس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ بالکل، جیسے ڈاکٹر صداقت بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ایون اگر گریڈ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک بات ہو رہی ہے تو ہی ڈز ناٹ شائے اوے کہ کون ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، کہ جو بات کرنی ہے تو پھر کرنی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہونا ہی ہے۔ دوسری بات کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ 2 ورڈز ہوتی ہے، اگر آپ کسی کے لے بھی رہے ہیں تو کوئی بندہ دوسرا آ کے وہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی آج کے دن آپ نے یہ کیوں نہیں کام ٹھیک کیا، آج کے دن آپ لیٹ آئے ہیں، روزانہ ویسے ٹھیک آتے ہیں تو آج کے دن کیا خرابی ہوئی، کیا کوئی مسئلہ تھا، تو اس کو بہتر کی طرف لے کے جائیں۔ تو ایک تو آگئی ٹرانسپیرنسی، دوسری آگئی اکاؤنٹیبلٹی۔ اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے ڈاکٹر شاہ سوار؟ جی، میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے جو غلطی کو نشاندہی، دوسروں کی غلطی کو نشاندہی نہ کرنے کا جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی کی غلطی کو نشاندہی کریں گے تو کل کو کوئی ہماری بھی غلطی کی نشاندہی کرے گا، اور تو ایک طرح سے ایک جو سیٹل ان ریٹن رول بنا ہوا ہے ایک طرح سے کہ مطلب ہم نے کسی کی کوئی شکایت لگانی ہے نہ کوئی ہماری شکایت لگائے گا، کہ کوئی کسی پہ سنیچ نہیں کرے گا بیسیکلی۔ بالکل۔ Snitches get stitches۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ کافی وہ پھیل رہا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں رپورٹ نہیں کی جاتی۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ جس طرح، سوری ٹو کٹ یو، لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ کل کو کوئی ہماری بھی غلطی نشاندہی کرے گا، تو یہ جو آگے ایمبیزلمنٹ کو یا نیگلیجنس کو رپورٹ نہ کرنا، اٹ آلسو اسٹیمس فرام دا فیکٹ کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی جو سروسز ہیں وہ لائل ہو کے پرفارم نہیں کر رہے۔ بالکل ایسے، کیونکہ اگر ہم بالکل آنیسٹی سے اپنی سروسز دے رہے ہیں تو ہمیں تو پھر اس چیز کا ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کل کو کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرے گا۔ بالکل۔ اب ویسے ہی ایک جو کرٹیسزم یا فیڈ بیک ہوتا ہے جس کو ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کہتے ہیں، اس کی بیس پہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی ہمارا فیڈ بیک دے سکتا ہے اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ، لیکن یہ جو ایک خیال آتا ہے کہ کل کو کوئی ہماری جو شکایت ہے وہ آگے نہ کر دے، تو اٹ آلسو اسٹیمس کہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈس آنیسٹ
ہوتے ہیں. بالکل ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اس لیے تو ایک طرح سے کنفیوژن سی ہوتی ہے. تو یہ کہ اگر کنفیوژن ختم ہو جائے سب کو ان کے جو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے سب کو پتہ ہو کہ سب کی پتہ چلنا ہے. بیسکلی غلطی پوائنٹ میٹر نہیں ہے, پیراڈائم میٹر ہے کہ میں غلطی کرتا رہوں گا, کوئی مجھے دیکھے گا نہیں, پکڑے گا نہیں, کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. تو ہمیں اپنے پیراڈائم کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے, بالکل اس کو کریکٹ کرنا بھی ہماری ریسپانسبلٹی ہے. ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے بات کی ہے پیراڈائم کی, تو یہاں پہ غلطی ورسز فراڈ ہے بیسیکلی, کہ ایک چیز جو ہم سے ہو جاتی ہے اور ایک چیز جو ہم انٹینشنلی کر رہے ہیں. تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اور غلطیاں ہمیں سکھاتی ہیں اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں. لیکن فراڈ جو ہے جو کہ ہم انٹینشنلی کر رہے ہیں ود دا مائنڈ سیٹ کہ ہم ریپیٹڈلی اس چیز کو کریں گے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ چیز ہمارے لیے بھی نقصان دہ اور ہماری آرگنائزیشن یا پیشنٹس کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل. تو ہم نے یہی کرنا ہے کہ اپنی آرگنائزیشنس کے اندر, جیسے ولنگ ویز کے اندر بھی ہے, کہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی اور جو ایک وسل بلوئنگ والا ایکشن ہے, کہ اگر آپ کسی کو کہیں پہ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ دس پرسن از ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی, باقیوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. پہلے تو ویسے میڈیکل میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی فیلو کولیگ کو دیکھیں کہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس سے جا کے بات کریں کہ دس از سم تھنگ یو آر ڈوئنگ رانگ, تو آپ اس کو کریکٹ کر لیں, اسے ٹائم دیں کہ وہ کریکٹ کر لیں. لیکن اگر وہ نہیں کرتا دین یو ہیو ٹو رپورٹ ہیم ٹو دا سپیریئرز ایز ویل. تو اسی کو ہم اپنا اسٹینڈرڈ بناتے ہیں اور اسی پہ ہم آج کا شو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا میں کل. آج کے لیے اتنا ہی, اینڈ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.